عہدیداران ذمہ داران اس انتہائی اہم سیشن کے شرکاء، میرے سامنے معاشرے کا کریم بیٹھا ہوا ہے، معاشرے کا مغز بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں ڈاکٹرز موجود ہے، یہاں وکلا موجود ہے، یہاں طالب علم موجود ہے، یہاں کسان موجود ہے، یہاں تاجر موجود ہے، یہاں علماء موجود ہے، اور یہ ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہے جو کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے اندر پاکستان کی لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، ہر طبقے کے لوگ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پشت پہ کھڑے ہیں، مزاحمت کے لیے تیار ہے۔ آپ مزاحمت کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، یہ مزاحمت پاکستان کی روح کا اور مستقبل کا مقدمہ ہے۔ یہ جو مزاحمت ہے یہ نوجوانوں کی مزاحمت ہے، یہ آپ کی مستقبل کے لیے ہے۔ میرے دوستو، جب میں آج آ رہا تھا تو میں نے سوشل میڈیا پہ سکرولنگ کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ زرداری صاحب لاہور میں تقریباً 35 گاڑیوں کے قافلے میں گھوم رہے تھے۔ ان 35 گاڑیوں کی قیمت 90 کروڑ روپے ہے۔ آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے 12 ارب روپے میں جہاز خریدا ہے، گیلانی صاحب نے 9 کروڑ میں اپنے لیے گاڑی خریدی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی 90,000 سرکاری نمبر پلیٹ کے گاڑیاں ہیں جس کی کل مالیت تو یہ 220 ارب روپے ہے، اور اس پہ سرکاری طور پہ 550 ارب روپے کا تیل سالانہ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب کسی ملک کے اندر کسی قوم کی ہلاکت کا زوال کا وقت آتا ہے تو اس کے اشرافیہ، اس کا وہ ایلیٹ کیپچر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ قوم کی وسائل پہ قبضہ کر دیتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان خلاف اب ایلیٹ کیپچر کے خلاف نکلا ہے، اس قبضے کے خلاف نکلا ہے۔ یہ پیٹرولیم لیوی اور یہ آئی پی پیز یہ پاکستانی عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پچھلی دنوں سینٹ کے اندر کمیٹی میں رپورٹ پیش کی کہ 13,000 ارب روپے پیمنٹ ہوئی ہے گزشتہ 4 سالوں کے دوران آئی پی پیز کو، اور اس میں 7,000 ارب روپے اس بجلی کی پے ہوئی ہے جو ہم نے استعمال نہیں کی ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، جو ہم نے کنزیوم ہی نہیں کی ہے۔ اس ظلم کے خلاف حافظ نعیم الرحمان صاحب اٹھتے ہیں، اس ظلم کے خلاف ہم جدوجہد کے اندر اس کے ساتھ شریک ہے۔ یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو حافظ نعیم نے ہر ایجوکیٹڈ ہر بندے کو پہنچائی ہے، یہ کیا ہے؟ بجلی کے لیے ہم پیمنٹ کرتے ہیں لیکن بجلی پیدا نہیں ہوتی ہے، استعمال نہیں ہوتی ہے۔ اور اب تو حد یہ ہے کہ ہم اس گیس کے لیے ابھی تک 3 ارب ڈالر پیمنٹ کر چکے ہیں کہ جو ہم نے استعمال ہی نہیں کی ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کہ پاکستان کا وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہہ رہا ہے کہ ہم نے 3 ارب روپے ابھی تک ایل این جی کی مد میں اس گیس کی پے کیے ہیں کہ جو گیس ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی عبدالواسع بھائی آپ سے مخاطب ہوں گے، کلیدی خطاب حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ہوگا، لیکن میں اگر نوجوانوں کے کچھ مسائل کا ذکر نہ کروں، ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ہم نے سروے کیا، ہم نے وسطی اضلاع کے اندر سروے کیا، میرے نوجوانوں کو نیٹ ورک اویلیبل نہیں ہے، تعلیم نیٹ ورک پہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ مستقبل اب اپنے بچوں سے، ہمارے نوجوانوں سے مستقبل چھین رہی ہے، تعلیم ان سے چھین رہی ہے، نوجوانوں کو آپ بے تعلیم اور بے روزگار کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر نشے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں آخری اپیل ان لوگوں سے کرتا ہوں جو لوگ پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہیں، جو پارٹیوں کی کارکن ہیں، وہ تو پارٹیوں کی بلائنڈ فالوورز ہیں، وہ تو ان کی مرید ہے۔ مرید ایک عقیدے پہ چلتا ہے، مرید کو اپنے ساتھ ملانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو 50% ووٹ لوگ نہیں ڈالتے ہیں، غیر جانبدار لوگ ہیں، میں ان غیر جانبدار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس نظام کے اندر
جانبدار رہیں گے تو آپ اس نظام کے فساد کی اتنی ہی ذمہ دار ہوں گے جو اسلام آباد کے اندر اس نظام میں موجود ہے. اس لیے ہم غیر جانبدار لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ حافظ نعیم کی پشت پہ کھڑے ہو جائے, مزاحمت کے لیے تیار ہو جائے. مزاحمت میں زندگی ہے. یہ ملک ہم اشرافیہ سے آزاد کریں گے. یہ انگریز سے تو آزاد ہوا لیکن انگریز کی ایجنٹ سے آزاد نہیں ہوا. انگریز کی ایجنٹ سے آزادی کے لیے ایک عظیم جدوجہد کی ضرورت ہے. آپ سب اس جدوجہد کے لیے منظم ہو جائیے اور اس جدوجہد کے اندر حافظ نعیم کا ساتھ دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.